مرحوم مغفور سید ابن حسن نجفی ابن سید مہدی حسین مرحومہ مغفورہ شمس ارا بیگم بنت سید محمد تقی زیدی، ان مرحومین کے مغفرت درجات کی بلندی کے لیے بسم اللہ الرحمن الرحیم علی محمد و آل محمد صلوات اللہم صلی علی محمد و آل امام زمانہ کی سلامتی کے لیے بآواز بلند صلوات اللہم صلی علی محمد و آل محمد مغفورین کی مغفرت کے لیے درجات کی بلندی کے لیے بار دیگر صلوات اللہم صلی علی محمد و آل ما شاء اللہ لا حول ولا قوة الا بالله اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ وصلی اللہ علی محمد وآلہ توکلت الحی الذی لا يموت والحمد للہ الذی لم يتخذ صاحبة ولا ولدا ولم يكن له شريك في الملك ولم يكن له ولي من الذل وكبره تكبيرا اللہم صلی علی محمد و لا آل إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين فاستجبنا له ونجيناه من الغم وكذلك ننجي المؤمنين وقبض أمري إلى الله إن الله بصير بالعباد لا حول ولا قوة إلا بالله حسبي الله ونعم الوكيل نعم المولى ونعم النصير والحمد لله رب العالمين والعاقبة لأهل التقوى واليقين والصلاة والسلام على الرسول المسدد والمصطفى الأمجد والمحمود الأحمد والنبي المعين رسول الثقلين جد الحسن والحسين أبي القاسم محمد اللہم صلی علی محمد والصلاة والسلام على أولاد الطيبين الطاهرين المعصومين المنتجبين لا سيما على الإمام المنتظر والحجة ثاني عشر ولعنة الدائمة الباقية على غاصب حقوق ومنكري فضائلهم أجمعين. أما بعد فقد قال الله في كتاب الحكيم وقوله الحق بسم الله الرحمن الرحيم ادعوني استجب لكم صلوات محمد اللہم صلی علی محمد و آل محمد ارشاد رب العزت ہے ادعونی، تم مجھ سے دعا کرو میں تمہاری دعاؤں کو قبول کروں. یہ خالق کائنات کی مقدس کلام کی آیت ہے، یہ کلام حق کلام نور کی آیت ہے. قرآن کی کیا عظمت ہے. ایک وقت تھا یہ لوح محفوظ کی زینت تھا. پروردگار عالم نے اپنی قدرت کاملہ سے روح الامین کے ذریعے اس قرآن کو پاک پیغمبر کے قلب اقدس پہ نازل کیا ہے. یہ پاک پیغمبر کی آنکھوں پہ نازل نہیں ہوا، کانوں پہ نازل نہیں ہوا، یہ آپ کے دل پر نازل ہوا ہے. ہم عرض کریں گے پالنے والے، یہ قرآن تیرے حبیب کے دل پہ نازل ہوا ہے. اب یہ بتا اس کی عظمت کیا ہے، اس کی اہمیت کیا ہے، اس کا وزن کیا ہے. انشاءاللہ لو انزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشیۃ اللہ. اگر ہم اس قرآن کو پہاڑ پر نازل کرتے ہیں تو پہاڑ ریزہ ریزہ ہو جاتے ہیں. پہاڑ جو ایک مستحکم ہوتے ہیں، مضبوط ہوتے ہیں، بڑے بڑے زلزلے آتے ہیں، طوفان آتے ہیں، یہ پہاڑ اپنی جگہ سے ہلتے نہیں ہیں. لیکن اگر قرآن نازل ہو جائے تو پہاڑ ریزہ ریزہ ہو جائے. یہ ہے قرآن کی عظمت. وہ قرآن جس کو مضبوط پہاڑ نہ اٹھا سکے
پاک پیغمبر کے قلب اقدس نے اس کو اپنے دل پہ اٹھا لیا۔ سرور کائنات کی دعا ہے، جناب ابو طالب کے بھتیجے کی دعا ہے، پالنے والے میرے دل کو اس قرآن کا رہن بنا دے۔ وہ کیا یہ قرآن جس کو مضبوط پہاڑ نہ اٹھا سکے، پیغمبر اکرم کے دل نے اس کو اٹھا لیا۔ تو یاد رکھو، جس کا دل اتنا مضبوط ہو اس کا دماغ کبھی کمزور نہیں ہو سکتا۔ ارشاد ہو رہا ہے ادعونی، تو مجھ سے دعا کرو۔ آج یوم عرفہ ہے، دعا کے حوالے سے آج کا دن بڑا اہمیت کا حامل ہے۔ آج اللہ کی بارگاہ میں مانگنے کا دن ہے۔ ایک شخص وہ امام زین العابدین علیہ السلام آج بھی وہ لوگوں سے مانگ رہا تھا، تو امام فرماتے ہیں عبد خدا آج تو اللہ سے مانگنے کا دن ہے، آج بھی بندوں سے مانگ رہا ہے۔ آج وہ دن ہے جس دن انسان اگر اللہ سے دعا کرے تو اللہ اس کی دعا کو قبول کرتا ہے، اس کی حاجت کو پورا کر دیتا ہے۔ لہذا اس دعا کی اہمیت کیا ہے، اس دعا کی فضیلت کیا ہے، اس دعا کے شرائط کیا ہیں، ہمیں غور کرنا ہوگا، تاکہ جب ہم دعا کریں تو شرائط کی روشنی میں اللہ کی بارگاہ میں دعا کریں۔ اس قدر اہمیت ہے آج دعا کی کہ ویسے تو 9 ذی الحج کا روزہ بھی مستحب ہے، لیکن آج روزہ رکھا جائے یا دعا کی جائے، معصوم فرماتے نہیں، اگر دعا کرنے کی وجہ سے، دعا میں چونکہ خشوع اور خضوع ہونا چاہیے، کامل توجہ ہونی چاہیے، آپ نے روزہ رکھا، روزے کی وجہ سے بدن میں کمزوری پیدا ہو گئی، آپ دعا جب کر رہے ہو تو خشوع خضوع نہیں ہے، تو پھر روزہ نہ رکھو، دعا کو اہمیت دو۔ اس قدر دعا کی ارشاد ہو رہا ہے مجھ سے دعا کرو میں تمہاری دعاؤں کو قبول کروں۔ دعا کیا ہے؟ عبد اور معبود کے درمیان ایک واسطہ ہے، خالق اور مخلوق کے درمیان ایک وسیلہ ہے۔ دعا کا حقیقی اثر کہاں سے شروع ہوتا ہے؟ جہاں سے انسان کے عقل و شعور کی انتہا ہو جاتی ہے۔ انسان کو اللہ کی بارگاہ میں دعا کرنی ہے، ان اعمال کے لیے بھی، ان کاموں کے لیے بھی جو انسان کے اختیار میں ہیں، ان کاموں کے لیے بھی جو انسان کے اختیار میں نہیں ہے۔ دعا کرو۔ پاک پیغمبر حضرت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم الدعاء هو العبادہ، دعا ہی عبادت ہے۔ فقط نماز عبادت نہیں ہے، روزہ عبادت نہیں ہے، حج عبادت نہیں ہے، نہیں، دعا عبادت ہے۔ اور فرمایا افضل الاعمال الدعاء، افضل اعمال میں سے دعا ہے، اور افضل عبادت میں سے دعا ہے۔ لیکن ہم کتنی دعا کو اہمیت دیتے ہیں؟ قرآن میں غور کریں، سورہ فرقان کی 77 نمبر کی ہے، اللہ کے بارگاہ میں انسان کی قدر و منزلت وہی ہے جتنا وہ اللہ کی بارگاہ میں دعا کرتا ہے۔ ارشاد ہوتا ہے قل ما یعبأ بکم ربی لولا دعاؤکم، حبیب کہہ دو اگر تمہاری دعائیں نہ ہوتی اللہ تمہیں اہمیت نہ دیتا، پروردگار تمہاری پرواہ نہ کرتا۔ اور کیا ہم نے انسان جس قدر اللہ سے لو لگاتا ہے، اس کی بارگاہ میں مناجات کرتا ہے، اتنا ہی وہ اللہ کا مقرب ترین بندہ بنتا ہے، اس کی قدر و منزلت ہے۔ اللہ سورہ انعام میں
43 نمبر کی آیت میں ارشاد ہوتا ہے فلولا جاؤ باسنا تضرعوا ولكن قست قلوبهم، جب ہماری طرف سے تم پر عذاب آیا تو تم نے تضرع زاری کیوں نہیں کی، لیکن تمہارے دل سخت ہو گئے۔ حجت الاسلام والمسلمین ہمارے قبلہ فیاض صاحب کی ایک کتاب ہے مبلغین کے حوالے سے، اس میں انہوں نے ان احادیث کو نقل کیا ہے مصداق الحکمت سے۔ اس آیت میں اس کی فصاحت و بلاغت میں غور کرو، یہ نہیں کہا گیا تم نے نماز کیوں نہیں پڑھی، روزہ کیوں نہیں رکھا، جب ہمارا عذاب آیا تم نے حج کیوں نہیں کیا، قرآن کی تلاوت کیوں نہیں کی، نہیں کہا گیا تضرع زاری کیوں نہیں کی۔ یہ ہے دعا کی اہمیت ہے۔ سورہ کاف میں 28 نمبر کی آیت میں غور کریں، دعا کی اہمیت کو پروردگار نے واضح کر دیا۔ اگر قرآن کے اندر کوئی اور آیت نہ بھی ہوتی، یہ آیت دعا کی اہمیت اور فضیلت کے لیے کافی ہے۔ اسے ہوتا ہے وَاصْبِرْ نَفْسَكَ مَعَ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُم بِالْغَدَاةِ وَالْعَشِيِّ يُرِيدُونَ وَجْهَهُ وَلَا تَعْدُ عَيْنَاكَ عَنْهُمْ حبیب، ان لوگوں کے ساتھ اپنے نفس کو صبر کرنے پہ آمادہ کرو جو صبح بھی شام بھی ہماری بارگاہ میں دعائیں کرتے ہیں، مناجات کرتے ہیں، راز و نیاز کرتے ہیں، اور حبیب آپ نے ان سے اپنی آنکھوں کو نظر کو پھیرنا نہیں ہے، اپنی توجہ کو ان سے ہٹانا نہیں ہے۔ یہ دعا کی سوال یہ ہے کیا ایک انسان قرآن کی تلاوت کر رہا ہے، ایک انسان دعا کر رہا ہے، اور دوسری روایت میں ایک شخص نوافل پڑھ رہا ہے، مستحبی نوافل، اور ایک شخص دعا کر رہا ہے، ان میں سے کون سی عبادت افضل ہے؟ مستحب نوافل پڑھنا، قرآن کی تلاوت کرنا افضل ہے یا کہ دعا کرنا؟ چھٹے امام جعفر صادق علیہ السلام معصوم فرماتے ہیں افضل العبادات الدعاء، افضل ترین عبادت دعا ہے۔ یہ دعا مخ العبادہ ہے، تمام عبادات کا یہ خلاصہ ہے، نچوڑ ہے، ثمرہ نتیجہ ہے۔ دعا ہی حقیقت میں اللہ کی بارگاہ میں افضل ترین عبادت ہے، اس لیے کہ انسان نماز پڑھتا ہے، روزہ رکھتا ہے، حج کرتا ہے، خمس الزکوٰۃ دیتا ہے، کیوں؟ اللہ کے تقرب کے لیے، تاکہ اس کی دعائیں قبول ہو جائیں۔ لہذا ہمیں اس کو اہمیت دینی ہے، اور دعا کی جو شرائط بتائی گئی ہیں ان کی روشنی میں دعا کرنی ہے۔ اس لیے کہ غور کریں، ہر عبادت کے لیے شرائط ہیں، نماز ہے تو شرائط ہیں، بغیر شرائط کی نماز قبول نہیں ہے، روزہ ہے تو شرائط ہیں، شرائط کے بغیر روزہ قبول نہیں ہے، حج ہے تو اس کی شرائط ہیں، اسی طرح دعا کی بھی شرائط ہیں۔ اس شرائط کی روشنی میں اللہ کی بارگاہ میں مناجات کرو، دعا کرو، اگر ہم واقعی چاہتے ہیں ہماری دعائیں قبول۔ سب سے اہم ترین اللہ کی پہلے معرفت حاصل کرو، دعا کرنے سے پہلے جس کی بارگاہ میں مناجات کرنا چاہتے اس کو پہچانو، کتنی قدرتوں کا مالک ہے، انک علی کل شیء قدیر، وہ ہر شے پر قدرت رکھنے والا ہے۔ یعنی انسان جب دعا کر رہا ہو تو اس کا یہ عقیدہ اور نظریہ ہونا چاہیے کہ خالق کائنات قادر مطلق ہے، وہ دعا کو قبول کرنے پر قدرت رکھتا ہے، حاجت پورا کرنے پر طاقت رکھتا ہے، اس یقین کے ساتھ اس کی بارگاہ میں دعا کرنی ہے۔ معرفت کے بغیر دعا قبول نہیں ہوگی، پھر اس کی ہمیں حمد و ثنا کرنی ہے، اور کیا ہمیں پہلے حمد و ثنا کرو، جیسے کہ آپ دیکھتے ہیں ہمارے چوتھے کی جو امام کی جو دعائیں ہیں، ہر دن کی دعاؤں میں حضرت نے پہلے اللہ کی حمد و ثنا کی، بعد میں
اللہ کی بارگاہ میں. آج منگل کا دن ہے. حضرت کی منگل کے آغاز میں دعا ہے الحمدللہ والحمد حقہ کما یستحق حمدا کثیرا. حمد اللہ کے لیے ہے اور حمد کا حق اللہ ہی کے لیے ہے، جیسے کہ وہ حمد کثیر کا سزاوار ہے. لہٰذا انسان کو پہلے اس کی حمد و ثنا کرنی، اس کی مدح و ثنا کرنی ہے، پھر اس کی بارگاہ میں مناجات. دعا کی شرائط میں سے ایک شرط یہ ہے کہ اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہماری دعائیں قبول ہوں تو پھر پیغمبر اہل بیت پیغمبر پر درود پڑھنا ہے. جیسے کہ خالق قرآن میں درود پڑھتا ہے، پیغمبر اہل بیت پیغمبر اسی طرح جیسے ہوتا ہے ان اللہ و ملائکۃہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. پاک پیغمبر فرماتے ہیں یہ جو تم نے مجھ پر اور میری اہل بیت پر درود پڑھا ہے اس میں تمہاری دعا کی قبولیت کی ضمانت ہے، تمہارے اعمال کی زکوٰۃ ہے. اور واقعی اگر ہم چاہتے ہیں دعائیں قبول ہوں تو پھر پہلے دعا شروع کرنے سے پہلے بھی درود پڑھو، درمیان میں دعا کرو، آخر میں بھی درود پڑھو. اس سے دعا قبول ہوتی ہے. اس لیے کہ معصوم فرماتے ہیں اللہ کو زیب نہیں دیتا کہ اول اور آخر سے دعا قبول کرے، درمیان سے دعا قبول نہیں. دعا کی قبولیت کے لیے اول و آخر درود پڑھ کر دعا کرو، مستجاب ہوگی. اور دعا کی شرائط میں سے ایک اہم شرط یہ بھی ہے کہ اگر انسان نے اللہ کی ذات سے عہد و پیمان کر لیا ہے تو پھر عہد کو نہیں توڑنا. جیسے یہ ہوتا ہے اوفوا بعہدی اوفی بعہدی وایایا فارھبون، تم میرے عہد کو پورا کرو میں تمہارے عہد کو پورا کروں، اور خاص کر میرے عذاب سے ڈرتے رہو. اس لیے کہ اگر ایک انسان عہد کو توڑ دیتا ہے، عہد شکنی کرتا ہے تو پھر وہ دعا اس کی قبول نہیں. جیسے کہ روایات میں ایک شخص مولا کہا امیر المومن علی ابن ابی طالب علیہ السلام کہتا ہے مولا اللہ کا حکم ہے ادعونی استجب لکم، تو مجھ سے دعا کرو میں تمہاری دعائیں قبول کروں. کتنے دن ہو گئے میں مسلسل دعا کر رہا ہوں، میری دعا قبول نہیں ہو رہی. تو اس موقع پہ حضرت کیا فرماتے ہیں ان قلوبکم خانن بثمان خصائص، تمہارے دلوں نے اس پروردگار کے ساتھ 8 چیزوں میں خیانت کی ہے. بتاؤ اللہ تمہاری کون سی دعا قبول کرے؟ اولها انکم عرفتم اللہ فلم تؤدوا حقہ کما اوجب علیکم فما اغنت عنکم معرفتکم شیئا. سب سے پہلی خیانت تم نے اس کی معرفت حاصل کر لی، اس کو پہچان لیا، اس کو وحدہ لا شریک تو مانتے ہو، لیکن جو چیزیں اس نے تم پر واجب قرار دی ہیں ان کو انجام نہیں دیتے، جو چیزیں حرام کرا ان سے اجتناب نہیں کرتے، واجبات کو بجا نہیں لاتے، محرمات سے اجتناب نہیں کرتے. یہ بغیر عمل کردار کے یہ معرفت تمہیں فائدہ نہیں دے گی. مولا فرماتے ہیں انکم آمنتم برسول ثم خالفتم بشریعت. آپ پیغمبر پر ایمان لائے، خاتم النبیین مانتے ہو، سید الانبیاء مانتے ہو، لیکن پاک پیغمبر کی سنت کیا ہے؟ اس میں عمل نہیں ہے، بلکہ پاک پیغمبر کی شریعت میں تم بدعات جاری کرو. لہذا یہ پاک پیغمبر بغیر عمل کے یہ تمہیں ایمان لانا فائدہ نہیں دے گا. نہیں، اگر پیغمبر کی ذات پہ ایمان رکھتے ہو تو پیغمبر کی سیرت سنت کیا ہے اس میں عمل کرو. تیسرے کہ انکم اعقلتم نعمت المولا فلم تشکروا بہا، پروردگار کی نعمات کو استعمال کر رہے ہو صبح و شام، ایک لمحہ بھی اللہ کی نعمت سے تم خالی نہیں رہتے، لیکن شکریہ ادا نہیں کرتے. یہ جو سانس آتا ہے ایک ایک سانس اللہ کی نعمت ہے. یاد رکھیں پروردگار نے جو نعمتیں ہمیں جس مقصد کے لیے دی ہیں اگر اسی کے لیے استعمال ہو رہی ہیں تو یہ شکر گزاری ہے، اگر اس کے خلاف ہے تو ناشکری ہے. اس
مثال کے طور پہ زبان اللہ نے کس مقصد کے لیے دی ہے؟ زبان حق و صداقت کے لیے، ہمیشہ حق کے لیے آواز بلند کرنی ہے اور سچ بولنا ہے، جھوٹ نہیں بولنا، اس زبان سے ذکر الہی کرنا ہے، استغفار کرنا ہے، قرآن کی تلاوت، اللہ کے بندوں کو فیض پہنچانا ہے، یہ شکر گزاری ہے۔ اور نعوذ باللہ اگر انسان اس زبان سے جھوٹ بولتا ہے، لوگوں پر الزام لگاتا ہے، لوگوں کو گالی دیتا ہے، سب دیتا ہے، یہ ناشکری ہے۔ یہ چاہتا ہے پروردگار عالم نے قرآن کو نازل کیا، یہ پاک پیغمبر کی نبوت کا معجزہ ہے۔ تم قرآن کی تلاوت تو کرتے ہو، لیکن قرآن جس مقصد کے لیے نازل ہوا ہے، تمہارا عمل کردار اس کے مطابق ہے، تمہارا عقیدہ اس کے مطابق نہیں۔ قرآن تمہیں تب فائدہ دے گا اگر تمہارا عمل کردار بھی قرآن کے مطابق ہوگا۔ اور یہ قرآن یاد رکھیں، قیامت کے دن ہماری سفارش بھی کرنے والا ہے اور ہمارے خلاف گواہی بھی دینے والا ہے۔ اگر ہم نے واقعی قرآن کے مطابق یہاں زندگی گزاری ہے، قرآن کے احکام پہ عمل کیا، تو پھر یہ ہمارے سفارش کرے گا۔ اور خدا نخواستہ اگر ہم نے قرآن کو پس پردہ قرآن کے احکام پہ عمل نہ کیا، اپنے خواہش نفس کی پیروی کرتے رہے، تو پھر قرآن قیامت کے دن ہمارے خلاف گواہی دے، شکایت کرے۔ لہذا اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہماری دعائیں قبول ہوں، تو پھر اس کلام حق سے نور حاصل کرو، نورانیت حاصل کرو، اس کے احکام پہ عمل کرو۔ معصوم فرماتے ہیں تم صبح شام دعا تو یہ کرتے پالنے والے ہیں، جنت اور جنت کی نعمت سرفراز فرما، لیکن عمل ایسا ہے، کردار ایسا ہے جو تمہیں جنت سے دور کر رہا ہے۔ این رغبتکم، یہ جنت میں تمہاری کیسی رغبت ہے، کیسا شوق ہے؟ حالانکہ انسان جس چیز کا شوق رکھتا ہے، جس چیز میں رغبت رکھتا ہے، اس کے لیے کوشش بھی کرتا ہے۔ فرماتے ہیں تم صبح شام دعا پھل پانے والے، جہنم کے عذاب سے نجات حاصل، لیکن عمل ایسا ہے، کردار جو تمہیں جہنم کے قریب کر رہا ہے۔ یہ تمہارا کیسا خوف ہے؟ حالانکہ انسان جس چیز سے ڈرتا ہے، اس سے دور رہنے کی کوشش بھی کرتا ہے۔ مولا فرماتے ہیں اللہ نے حکم دیا شیطان تمہارا دشمن، تمہارے ماں باپ کا دشمن، اس سے ہوشیار اور بیدار رہنا۔ لیکن تم رحمان سے بھی محبت کرتے ہو، شیطان سے بھی دوستی ہے۔ حالانکہ ایک دل میں دو محبتیں جمع نہیں ہو سکتی۔ خیر پروردگار سے محبت ہے تو شیطان پہ لعنت کرو۔ آٹھویں خیانت فرمایا انکم جعلتم عیوب الناس نصب اعینکم، تم نے لوگوں کے عیوب کو نصب العین بنا دیا، یعنی لوگوں کی گلے شکوے کرتے ہو، ان کی عیب جوئی کرتے ہو، حالانکہ تم زیادہ حق رکھتے ہو، تمہاری عیب جوئی تمہاری فرماتے ہیں ان عیوب کی، ان خیانتوں کے باوجود اللہ تمہاری کون سی دعا قبول کرے؟ اگر چاہتے ہو دعائیں قبول، فاتقوا اللہ، تقوی الہی کرو، امر بالمعروف کرو، نہی عن المنکر کرو۔ دعا کی شرائط میں سے یہ اہم ترین شرط ہے، پیغمبر فرماتے ہیں امر بالمعروف کرو، نہی عن المنکر کرو۔ خود پہلے اپنی ذات کو، پھر اپنے خاندان کو، پھر انسانی معاشرے کو، کیونکہ یہ ایسی نیکی ہے جس سے انسانی معاشرے کی اصلاح ہوتی ہے۔ لہذا جو لوگ یہ فریضہ انجام دیتے ہیں، پروردگار ان کی زندگی میں بھی اضافہ کر دیتا ہے، ان کے رزق میں وسعت اور برکت عطا کرتا ہے، اور اپنے دلوں میں مولا فرماتے ہیں خلوص پیدا کرو، پروردگار تمہاری دعاؤں کو قبول کرے۔ آج کا دن وہ دن ہے جس دن مظلوم کربلا کے سفیر جناب مسلم بن عقیل کو بڑے ظلم کے ساتھ شہید کیا گیا۔
عزاداران اہل بیت. جناب مسلم کوفہ میں آئے, بڑی شان سے استقبال ہوا. تقریباً 18,000 افراد نے مولا حسین کے لیے آپ کے ہاتھ میں بیعت کی. لیکن ایک وہ وقت آتا ہے کہ آپ کو کوئی راستہ بتانے والا ہی نہیں, کوئی مہمان ٹھہرانے کے لیے نہیں. جناب مسلم تنہا رہ گئے کوفے کی گلیوں میں, حیران پریشان. چل رہے ہیں, چلتے چلتے گلی میں آئے, جہاں دیکھا ایک دروازہ کھلا ہوا ہے اور ایک کنیز خدا اس دروازے پر بیٹھی اپنے بیٹی کا انتظار کر رہی. جناب مسلم پر پیاس کا غلبہ تھا. فرماتے ہیں کنیز خدا مجھے پانی پلاؤ. تو وہ کنیز خدا جلدی سے اندر گئی, اس نے پانی لایا, پانی پلایا. جب پانی پی چکے آپ کہتی ہیں کہ اے عبد خدا آپ اپنے گھر جائیے. اور اشوک دور ہے. جناب مسلم فرماتے ہیں جس کا گھر نہ ہو وہ کہاں جائے. تو کنیز خدا مومنہ ہے جس کا نام تاریخ نے توبہ لکھا ہے. وہ پوچھتی ہے تم کون ہو, تعارف کراؤ. تو جناب مسلم میں مسلم ابن عقیل ہوں, فرزند زہرا کا سفیر ہوں, مجھے کوفہ والوں نے دھوکہ دیا ہے. یہ مومنہ تھی. جناب مسلم وہ گھر پہ لے آئی, خاطر تواضع کی, کھانا تیار کیا, بستر تیار کیا. تھوڑی دیر کے بعد اس کا بیٹا بھی گھر میں آیا. اس کے بیٹے نے دیکھا کہ ماں جو ہے دوسرے کمرے میں بار بار جا رہی ہے. یہ پوچھتا ہے ہمارے گھر میں آج مہمان کون ہے. اس کی ماں نے کہا تمہیں اس سے کیا سروکار ہے. اس نے کہا نہیں میں پوچھنا چاہتا ہوں. اس کی والدہ کہتی ہے کہ مجھے قسم دو کہ آپ کسی کو بتائیں گے نہیں. اس نے کہا اللہ کی قسم میں کسی کو نہیں بتاؤں گا. اس نے کہا جناب مسلم فرزند زہرا کے نمائندے ہمارے گھر میں مہمان ہیں, خبردار کسی کو بتانا نہیں, وَإِلَّا ہم قیامت کے دن پاک پیغمبر کے سامنے کیا منہ دکھائیں گے. یہ ملعون تھا. رات کو تو سو گیا لیکن صبح سویرے اس نے جا کر محمد بن اشعث کو بتا دیا. یہ عبید اللہ بن زیاد کا قریبی تھا. عبید اللہ بن زیاد نے جب سنا تو کہتا ہے جاؤ 300 سپاہی لے کر مسلم بن عقیل کو گرفتار کرو. عزادارو یہ آئے. جناب مسلم رات بھر بے چین رہے. آخر صبح کی نماز کا وقت قریب ہوا, اٹھے اور نماز پڑھی. تاکیبات پڑھ رہے تھے کہ جناب مسلم نے گھوڑوں کی ٹاپوں کی آہٹ کو محسوس کیا. فوراً اسلحے سے لیس ہو گئے, تیار ہو گئے جنگ کے لیے. لیکن ان ظالموں نے توبہ نامی کے گھر میں داخل ہو گئے اور جناب مسلم پہ حملہ کیا. جناب مسلم گھر سے باہر نکلے. جناب مسلم بڑی شجاعت سے, دلیری سے حملہ کیا اور ان کو باہر نکال دیا. اس موقع پہ وہ مومنت عرض کرتی ہے آپ گھر میں آرام کریں, آپ گھر میں رہیں, دشمن آپ کو نقصان نہ پہنچا دے. جناب مسلم اس وقت کہتے ہیں اے مومنہ میں ڈرتا ہوں ایسا نہ ہو میری وجہ سے یہ لوگ آپ کے گھر کو آگ نہ لگا دیں. ہم عرض کریں گے اے جناب مسلم آپ نے ایک مومنہ کے گھر کو اس سے بچا لیا کہ وہ جل نہ جائے. قربان فرزند زہرا. جب مظلوم کربلا کو صحرائے کربلا میں ظالموں نے پشت گردن ذبح کر دیا, اب اس کے بعد انہوں نے خیام حسینی کو چاروں طرف سے آگ لگا دی. عزادارو جناب مسلم بڑی شجاعت سے حملے کر رہے تھے. ایک ظالم نے آپ کے چہرے پہ وار کیا, آپ کے ہونٹ کٹ گئے. عزادارو یہ محمد بن اشعث کہتا ہے ہم آپ کو امان دیتے ہیں, ہمارے طرف سے آپ کو امان ہے. جناب مسلم چونکہ کافی خون بہہ چکا تھا, کمزور ہو چکے تھے, آخر اس سے کہا کہ واقعی سچی امان دے رہے ہو. اس نے کہا ہم سچی امان آپ کو دے رہے ہیں. عزادارو جناب مسلم ایک دیوار سے ٹیک لگائے کھڑے تھے. بدن میں کمزوری آ گئی,
اس سے پھر پوچھا، اس نے کہا ہماری طرف سے امان ہے۔ تو اب جناب مسلم نے اپنی تلوار نیام میں ڈال دی۔ جب ان فاسقوں نے دیکھا تو چاروں طرف سے جناب مسلم کو گھیر لیا اور جناب مسلم سے سب سے پہلے تلوار کو کھینچ لیا اور ہاتھ پشت گردن باندھ دیے۔ آپ کے ہاتھ جب پشت کے پیچھے باندھے، خچر پہ سوار کیا اور جناب مسلم کو دارالعمارہ لایا گیا۔ دارالعمارہ کے دروازے پہ جناب مسلم نے دیکھا پانی پڑا ہے، ایک سپاہی سے کہا مجھے پانی پلاؤ۔ اس نے پانی کا جام پیش کیا۔ جناب مسلم پینا چاہتے ہیں لیکن اس پہ خون مل گیا، وہ پانی پھینک دیا۔ پھر دوبارہ طلب کیا، پھر اس میں دانت گر گئے، پھر وہ بھی پھینک دیا۔ تیسری مرتبہ پھر پانی مانگا، پھر اس میں خون مل گیا۔ اب جناب مسلم اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں اور اللہ کی بارگاہ میں یہ دعا کرتے ہیں، پالنے والا تیرا شکر ہے، یہ پانی تو نے تو اس لیے بنایا ہے تاکہ انسان اس کے ذریعے سیراب ہو اور اپنی جان بچائے، لیکن مجھے معلوم ہو رہا ہے کہ پالنے والے یہ پانی اب میرے نصیب میں نہیں رہا، تو مجھے پیاسا شہید دیکھنا چاہتا ہے۔ عزادارو جناب مسلم پیاس کے اس عبید بن زیاد کے دربار میں پیش کیے گئے۔ سپاہیوں نے کہا یہ امیر ہے، اس کو سلام کرو، ہو سکتا ہے آپ کو امان مل جائے۔ جناب مسلم فرماتے ہیں میرا امیر حسین ابن علی ہے، فرزند زہرا ہے۔ اس ملعون نے سنا، اس نے کہا سلام کرو یا نہ کرو، ہم تجھے ضرور قتل کر دیں گے۔ جناب مسلم فرماتے ہیں اچھا تم اگر قتل کرنا چاہتے ہو تو چند میری وصیتیں ہیں، مجھے وصیتیں کرنے دو۔ اس جناب مسلم نے دیکھا، اس جناب مسلم کی نگاہ عمر ابن سعد پر پڑی، اس کو بلایا اور ایک طرف لے گئے، مخفیانہ طور پہ یہ وصیتیں کی کہ میں جب سے کوفہ میں آیا ہوں کچھ درہم دینار کا میں مقروض ہو چکا ہوں، یہ میری زرہ اور میری تلوار بیچ کر وہ میرا قرض ادا کر دینا۔ دیکھو جب میں شہید ہو جاؤں تو میری لاش ان سے لے کر دفن کر دینا۔ تیسری بات کہ میں فرزند زہرا کو خط لکھ چکا ہوں کہ مولا یہ آپ کے چاہنے والے ہیں، آپ تشریف لائیں، لیکن اب اچانک حالات تبدیل ہو گئے، لہذا کسی کو بھیج دو کہ وہ مولا حسین کو جا کر روکیں کہ یہ حالات خراب ہو، ہم یہاں تشریف نہ لے آئیں۔ یہ 3 وصیتیں کیں۔ اس کے بعد پھر جناب مسلم اس عبید بن زیاد کے پاس آئے۔ عزاداروں اس ملعون نے جناب مسلم کو دشنام دیے، گالی دی، سب دیے، برا بھلا کہا، مولا کائنات کو، مولا حسن کو، مولا حسین کو۔ جناب مسلم فرماتے ہیں ان تمام باتوں کا تو خود سزاوار ہے۔ اس ملعون کو غصہ آیا، اس نے فوراً جلاد کو بلایا کہ جاؤ مسلم کو لے جاؤ دارالعمارہ کی چھت پر ان کا سر قلم کر دو۔ عزادارو اب جناب مسلم کو جلاد لے کر دارالعمارہ کی طرف کی چھت پر لے جا رہا ہے۔ جب چھت پر پہنچے فرماتے ہیں مجھے 2 رکعت نماز پڑھنے دے۔ یہ کہتا ہے اگر نماز تمہیں فائدہ دیتی ہے نماز پڑھ لو۔ جناب مسلم نے 2 رکعت نماز پڑھی، اس کے بعد فرزند زہرا کا رخ اور سلام پڑھا، السلام علیک یا ابا عبداللہ الحسین۔ جب سلام پڑھا مولا حسین تک یہ آواز پہنچی، فرمایا وعلیک السلام یا مسلم ابن عقیل۔ عزادارو جناب عباس قریب آئے، عرض کرتے فرزند زہرا یہ کس نے سلام کیا، آپ کس کو جواب دے رہے ہیں؟ تو مولا فرماتے ہیں یہ میری انگلیوں کے درمیان سے دیکھو۔ جناب عباس نے یہ نقشہ دیکھا کہ جناب مسلم دارالعمارہ کی چھت میں گردن جھکائے ہوئے ہیں، جلاد تلوار اٹھائے ہوئے چاہتا ہے کہ جناب مسلم کا سر قلم کر دے۔ اور جناب عباس فرزند زہرا و اجازت امامت مجھے کوفہ میں پہنچائیں، میں آپ کو یقین دلاتا ہوں یہاں جنگ نہیں کروں گا۔ تو ہم مولا فرماتے کس لیے جانا چاہتے ہو؟ عرض کرتے ہیں مولا جب جناب مسلم کا سر قلم ہوگا میں دارالعمارہ کے نیچے سے اپنے دامن کو پھیلا دوں گا تاکہ جناب مسلم کے سر کی ہتک نہ ہو۔ مولا فرماتے ذرا قریب سے دیکھو، کیا دیکھا؟ ایک سیاہ پوش بی بی ہے جو دامن پھیلائے ہوئے ہے، کہتی ہے مسلم بیٹا میں تیری بان جنت البقیع کو چھوڑ دیا ہے،
تاکہ تیرے سر کی ہتک نہ ہو، عزادار ہو، ماتمدار ہو۔ اب اس طرف کیا منظر ہے، مولا حسین نے اس کے بعد جناب مسلم کی بیٹیوں کو بلایا، اپنے زانوں پہ بٹھایا، ان کے سروں پر شفقت سے ہاتھ پھیرا۔ بیٹیاں جب سلام کرتی ہیں اور کہتی ہیں ماموں جان کیا ہمارے بابا کو تو خیر ہے، یہ جو آپ ہمارے سروں پہ شفقت سے ہاتھ پھیرا، یہ تو یتیموں کے سروں پہ ہاتھ پھیرا جاتا ہے۔ عزادار و مولا فرماتے ہیں اے جناب مسلم کی بیٹیوں، آج کے بعد تمہارا بابا حسین ہے، تمہاری ماں زینب ہے۔ اس کے بعد جناب زینب سے فرمایا وہ گوشوارے لے آؤ جو ہم نے مدینہ سے چلتے وقت صندوق میں رکھوائے تھے۔ عزادار و گوشوارے جناب مسلم کی بیٹیوں کو پہنا رہی، ہم عرض کریں گے مولا جب جناب مسلم کی بیٹیوں کے سروں پہ شفقت سے ہاتھ پھیرو، گوشوارے پہناؤ، تو خیال رکھنا کہیں جناب سکینہ نہ دیکھ لے کہ جب کوئی بچی یتیم ہو جاتی ہے تو پھر اس کے سر پر شفقت سے ہاتھ پھیرا جاتا ہے، اس کو تماچے نہیں مارے جاتے، اس کے کانوں میں گوشوارے پہنائے جاتے ہیں، ظلم سے اس کے گوشوارے اتارے نہیں جاتے۔ الا لعنت القوم الظالمین وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون۔ السلام علی الحسین وعلی علی بن الحسین وعلی اولاد الحسین وعلی اصحابہ، پروردگار بحق محمد